میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے اسلامی زندگی، اور آج ہم اس پروگرام میں ذکر اللہ کی عادت بنانے کے طریقے سنیں گے۔ آخر تک اس پروگرام میں شریک رہیے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا حفص رومی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے سردار تھے۔ ان کی وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ پاک نے مجھ پر رحم فرمایا، میری مغفرت فرما دی اور مجھے جنت میں داخل فرمایا۔ پوچھا گیا کس عمل کے سبب؟ جواب دیا، جب بارگاہ الہی میں حاضر ہوا تو اللہ پاک نے فرشتوں سے میرے گناہوں اور میرے پڑھے گئے درود کا حساب لگانے کا حکم دیا۔ جب حساب لگایا گیا تو میرے درود میرے گناہوں سے زیادہ نکلے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے میرے فرشتوں، اس کی قدر و منزلت تمہارے لیے واضح ہو گئی ہے، لہٰذا اس سے مزید حساب مت لو اور اسے جنت میں لے جاؤ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ باعظمت روزے دار کون؟ حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ عنہ اپنے والد صاحب سے روایت کرتے ہیں، ایک مرتبہ محفل نور سجی تھی، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی حاضر تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاد کرنے والوں میں زیادہ عظمت والا کون ہے؟ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ پاک کا کثرت سے ذکر کرتا ہے وہ زیادہ عظمت والا ہے۔ صحابی رسول رضی اللہ عنہ نے دوسرا سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روزہ داروں میں زیادہ عظمت والا کون ہے؟ مثلاً 100 افراد ہیں اور 100 کے 100 نے ہی روزہ رکھا ہوا ہے، ان میں سے زیادہ عظمت والا کون ہے؟ پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ پاک کا ذکر کثرت سے کرنے والا ہے وہ زیادہ عظمت والا ہے۔ اللہ اکبر۔ بھوک سب برداشت کر رہے ہیں، پیاس سب برداشت کر رہے ہیں، حالت روزہ میں سب ہی ہیں، اس کے باوجود جو روزہ دار اللہ کا ذکر کثرت سے کر رہا ہے وہ زیادہ عظمت والا ہے۔ حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وہ صحابی رضی اللہ عنہ یوں ہی سوال کرتے گئے، مثلاً یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نمازیوں میں سب سے زیادہ عظمت والا کون ہے؟ زکوٰۃ دینے والوں میں زیادہ عظمت والا کون ہے؟ یوں ایک ایک عبادت کے متعلق سوال کرتے گئے، اور پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب سوالوں کا ایک ہی جواب ارشاد فرماتے رہے، جو اللہ پاک کا ذکر کثرت سے کرتا ہے وہ زیادہ عظمت والا ہے۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حاضر تھے۔ انہوں نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہا، اے عمر، یوں تو ذکر اللہ کرنے والے ساری بھلائیاں ہی لے گئے۔ پیارے آقا امام الانبیاء معراج کے دولہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، یعنی اے ابو بکر، بات ایسے ہی ہے، جو ذکر اللہ کی کثرت کرتا ہے وہ ساری بھلائیاں ہی سمیٹ لیتا ہے۔ کثرت ذکر نہ کرنے کے بعض اسباب۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ذکر اللہ کرنے والوں کے فضائل ہمیں معلوم ہیں، مگر غفلت، دل میں سوز نہیں، نیکیوں کے حرص نہ ہونے کے برابر ہے، فکر آخرت کی کمی ہے، فضولیات میں مصروف رہنے کی عادت ہے، دنیا کی محبت گویا دل میں گھر کر چکی ہے، ہر وقت بس دنیاوی سوچوں ہی میں مصروف رہتے ہیں،
فضول باتوں کی تو ایسی لت پڑی ہے کہ بس اللہ پاک کی پناہ۔ غیبت، چغلی، جھوٹ، نہ جانے کیسے کیسے گناہ ہم کرتے ہی رہتے ہیں۔ پھر رہی صحیح کسر سوشل میڈیا نے نکال دی۔ کبھی تنہائی میں بیٹھنے کا موقع مل ہی جائے تو جھٹ سے موبائل ہاتھ میں اور فیس بک، یوٹیوب وغیرہ وغیرہ میں مگن ہو جاتے ہیں۔ کاش ہم نیکیوں کے حریص بن جائیں۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں۔ ذکر اللہ کی مختلف صورتیں۔ اے عاشقان رسول، ذکر اللہ کی بہت صورتیں ہیں۔ مثلاً قرآن کریم کی تلاوت کرنا بھی ذکر ہے۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے پاکیزہ نام زبان سے ادا کرنا، اللہ اللہ کہتے رہنا، یا رحمانو کی تسبیح کرنا، یا غفارو یا سمیعو کہتے رہنا، یہ سب اللہ پاک کا ذکر ہے۔ یوں ہی اللہ پاک کی نعمتوں میں غور و فکر کرنا بھی ذکر ہے۔ اللہ پاک نے دنیا بنائی، اس دنیا کے عجائبات کو دیکھنا، اس کے ذریعے اللہ پاک کی شان و عظمت اور قدرت کے متعلق غور کرنا، یہ آنکھوں کا ذکر ہے۔ دل سے اللہ پاک کی یاد میں مصروف رہنا دل کا ذکر ہے۔ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا، سننا بھی ذکر ہے۔ اللہ پاک کے محبوب بندوں کی باتیں کرنا، ان کا ذکر خیر سننا، ان کی سیرت پڑھنا، یہ بھی ذکر ہے۔ بلکہ علماء تو فرماتے ہیں، عبرت کے لیے اللہ پاک کے دشمنوں کے احوال پڑھنا سننا بھی ذکر میں شامل ہے۔ ذکر کسے کہتے ہیں؟ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ سب ذکر کی مختلف صورتیں ہیں، لیکن حقیقت میں ذکر رفع غفلت کا نام ہے، یعنی دل سے غفلت کا پردہ ہٹ جانے کی جو کیفیت ہے، اس کیفیت کو ذکر کہتے ہیں۔ امام واسطی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا، ذکر کسے کہتے ہیں؟ فرمایا، غفلت کے میدان سے نکل جانے کا نام ذکر ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کسی گناہ میں مصروف ہے، مثلاً فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے، اچانک اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ عنقریب میں نے مرنا بھی ہے، اپنے مالک کریم رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر بھی ہونا ہے۔ اس خیال سے وہ گناہ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ہے غفلت کے میدان سے نکل جانا۔ اسی حالت و کیفیت کو ذکر کہا جاتا ہے۔ بلی نے سچ کہا۔ شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ اللہ پاک کے نیک بندے اور ولی کامل تھے۔ دور دور تک آپ کی ولایت کے چرچے تھے۔ لوگ برکت کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور فیض پایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ دو درویش آپ رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے نکلے۔ ان میں سے ایک درویش جانوروں کی زبان سمجھتا تھا۔ جب یہ دونوں شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے شہر میں پہنچے تو دیکھا دو بلیاں آپس میں باتیں کر رہی ہیں۔ درویش نے بلیوں کی بات سنی اور غمگین ہو کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ دوسرے درویش نے معاملہ پوچھا تو کہا، ایک بلی دوسری سے کہہ رہی تھی، شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ وفات پا گئے ہیں۔ دونوں کو دکھ ہوا۔ خیر، اتنی دور سے آئے تھے، سوچا اب جنازے میں شرکت ہی کر لیں گے۔ دونوں شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پہنچے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ خود ان کے استقبال کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ دونوں بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ بلیوں نے ان کی وفات کی خبر دی تھی، یہ تو زندہ سلامت ہیں۔ شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی حیرانی دیکھی تو پوچھا، کیا بات ہے، آپ حیران کیوں ہو رہے ہیں؟ درویش نے بلیوں کی گفتگو کے متعلق بتایا۔ شیخ ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بلیوں نے سچ کہا ہے، میں لمحے بھر کے لیے ذکر اللہ سے غافل ہو گیا تھا، بس اسی وقت زمین و آسمان میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ ابو الحسن وفات پا گئے۔ جنوں اور انسانوں کے سوا تمام مخلوق نے یہ آواز سنی۔ پھر فرمایا، مجھ پر غفلت کی کیفیت لمحے بھر کے لیے تھی، الحمدللہ مجھے دوبارہ ذکر کی نعمت نصیب ہو گئی۔ اے عاشقان رسول، یہ ہے ذکر اور یہ ہے غفلت۔ ذکر کرنے والا حقیقت میں زندہ ہے، جبکہ غافل ایسے ہے جیسے مردہ۔ ذکر اللہ کے فضائل۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں،
ایک روز ہم رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر پر تھے۔ اس دوران بعض گھوڑوں پر سوار صحابہ کرام علیہم الرضوان آگے گزر گئے، بعض پیچھے رہ گئے۔ اس پر اللہ پاک کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، آگے گزرنے والے کہاں ہیں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بعض آگے چلے گئے ہیں، بعض پیچھے آ رہے ہیں۔ اس پر رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، حقیقت میں آگے گزر جانے والے تو وہ ہیں جو ذکر اللہ کا بہت شوق رکھتے ہیں۔ عرش کے نور میں لپٹا ہوا شخص۔ معراج شریف کی حدیثوں میں ہے، اللہ پاک کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میں نے عرش کے نور میں لپٹا ہوا ایک شخص دیکھا۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ کوئی فرشتہ ہے؟ کہا گیا نہیں۔ میں نے کہا، کیا کوئی نبی ہے؟ کہا گیا نہیں۔ میں نے پوچھا، پھر یہ کون ہے؟ جواب ملا، جس کا خلاصہ ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس کی 3 صفات ہیں۔ نمبر 1، اس کی زبان ہمیشہ ذکر اللہ سے تر رہتی تھی۔ نمبر 2، اس کا دل مسجد ہی کی طرف لگا رہتا تھا۔ نمبر 3، اور اس کی وجہ سے کبھی اس کے والدین کو برا بھلا نہیں کہا گیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، غور فرمائیے، ذکر اللہ کی کثرت، مسجد میں دل لگائے رکھنا اور والدین کی بے عزتی کا سبب نہ بننا، یہ تینوں صفات کیسی اعلیٰ اور پسندیدہ ہیں کہ ان صفات والے شخص کو اللہ پاک نے بلند مقام عطا فرمایا اور وہ عرش الہی کے نور میں لپٹا ہوا دیکھا گیا۔ اللہ پاک ہمیں بھی یہ تینوں صفات اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ذکر اللہ کی کثرت سنت مصطفیٰ ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، سرکار عالی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت ذکر اللہ میں مصروف رہتے تھے۔ مکتبۃ المدینہ کی کتاب سیرت مصطفیٰ میں ہے، سرکار عالی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، سوتے جاگتے، وضو کرتے، نئے کپڑے پہنتے، سوار ہوتے، سواری سے اترتے، سفر میں جاتے، سفر سے واپس ہوتے، مسجد میں آتے جاتے، آندھی بارش بجلی کڑکتے وقت، غرض ہر وقت ذکر اللہ جاری رکھتے اور مختلف دعائیں ورد زبان رہا کرتی تھی۔ خوشی اور غمی کے اوقات میں صبح سے شام تک کون سا ایسا موقع تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی دعا نہ پڑھتے؟ دن ہی میں نہیں بلکہ رات کے سناٹوں میں بھی دعا اور ذکر الہی میں مشغول رہتے، یہاں تک کہ بوقت وفات بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر دعا جاری تھی۔ سبحان اللہ۔ اے عاشقان رسول، زبان کو ذکر اللہ سے تر رکھنا، فضولیات سے بچتے ہوئے اللہ پاک کے ذکر میں مصروف رہنا بھی سنت ہے۔ اللہ پاک ہمیں باقی سنتوں کے ساتھ ساتھ اس پیاری پیاری سنت کو اپنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذکر اللہ کی کثرت کرنے والوں کی مختصر حکایات۔ الحمدللہ، ہمارے بزرگان دین یعنی اللہ پاک کے نیک بندے بھی کثرت سے اللہ پاک کا ذکر کیا کرتے تھے۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام علیہم الرضوان کا مبارک انداز تھا کہ ذکر اللہ سن کر یوں جھومتے جیسے تیز ہوا سے درخت ہلتا ہے، اور یاد الہی میں ان کے آنسو بہہ جایا کرتے تھے۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک دھاگا تھا، اس میں آپ نے 1000 گرہیں لگا رکھی تھی۔ آپ اس وقت تک سوتے نہیں تھے جب تک اس تسبیح نما دھاگے پر ذکر اللہ نہ کر لیتے۔ حضرت خالد بن معدان رحمۃ اللہ علیہ تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ دن بھر میں 40,000 تسبیحات پڑھا کرتے تھے۔ جب آپ کا انتقال ہوا، آپ کو غسل دینے کے لیے تختے پر لٹایا گیا تو اس وقت بھی آپ کی انگلیاں حرکت کر رہی تھی، گویا آپ اس وقت بھی انگلیوں کے پوروں پر ذکر اللہ کر رہے تھے۔
حضرت عمیر بن ہانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، آپ کی زبان کبھی ذکر اللہ سے رکتی ہی نہیں ہے، آپ روزانہ کتنی تسبیحات پڑھتے ہیں؟ فرمایا 1,00,000۔ اللہ پاک ہمیں بھی کثرت سے ذکر اللہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ذکر اللہ کی عادت کیسے بنائیں؟ ایک مرتبہ اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ پاک، میں ایسی عبادت کرنا چاہتا ہوں جس میں بہت مشقت اٹھانی پڑے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ، بلند آواز سے میرا ذکر کیا کرو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ پاک کے نبی ہیں، آپ نے جب اللہ پاک کا ذکر کیا تو مشقت تو کیا ہونی تھی، آپ کو بہت لطف آیا۔ آپ نے دوسرے دن ذکر کیا تو پہلے دن سے بھی زیادہ لذت ملی۔ یوں ہی جوں جوں آپ ذکر کرتے رہے، لذت میں اضافہ ہی ہوتا رہا۔ آپ نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ پاک، میں تو ایسی عبادت چاہتا تھا جس میں بہت مشقت اٹھانی پڑے، تیرے ذکر میں تو بہت لطف ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، موسیٰ، یہ تو آپ پر میری مہربانی ہے کہ آپ کو میرے ذکر میں لذت آتی ہے، ورنہ فرعون کو دیکھیے، اس نے اپنا تاج و تخت، قوت و سلطنت سب برباد کر لیا، دریا میں غرق ہو جانا تو منظور کر لیا، مگر ایک مرتبہ بھی میرا نام اپنی زبان پر لانا گوارا نہ کیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا ذکر اللہ کے فضائل بہت ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ ذکر اللہ مشقت بھری عبادت بھی ہے۔ اگر ہم ذکر اللہ کی عادت اپنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں بہت کچھ چھوڑنا بھی پڑے گا، فضول گوئی سے بچنا ہوگا، بری صحبت بھی چھوڑنی پڑے گی۔ جو لوگ پان گٹکا وغیرہ کھاتے ہیں انہیں پان گٹکے سے چھٹکارا حاصل کرنا پڑے گا، سوشل میڈیا کا استعمال صرف اور صرف ضرورت کے لیے کرنا پڑے گا۔ ایسی سب فضولیات کی قربانی دیں گے تب ہی تو ذکر اللہ کی طرف توجہ رہے گی، پھر ہی کہیں جا کر ہمیشہ ذکر و فکر میں مشغول رہ پائیں گے۔ الحمدللہ، شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نیکیوں کا بے مثال جذبہ رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ امامہ شریف باندھ رہے تھے، اس دوران آپ کے مبارک لبوں کو حرکت ہو رہی تھی۔ پوچھنے پر فرمایا، میں اللہ اللہ پڑھ رہا ہوں تاکہ امامہ باندھنے کے ساتھ ساتھ ذکر اللہ بھی ہوتا رہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک مرتبہ مدنی مذاکرے میں فرمایا، پان اینٹی ذکر و درود ہے، یعنی پان منہ میں رکھ کر ذکر نہیں ہو پاتا، اس لیے میں پان نہیں کھاتا۔ سبحان اللہ، اللہ پاک کے نیک بندوں کی نرالی ہی ادائیں ہوتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی توفیق بخشے، ہم فضولیات سے بچیں اور ہر وقت ذکر اللہ میں مصروف رہنے کی عادت اپنا لیں۔ ذکر اللہ کی کثرت کے لیے علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے دن کا اکثر حصہ ذکر اللہ کرتے ہوئے گزارنے کا بہت پیارا نسخہ دیا ہے۔ آئیے اس کا خلاصہ سنتے ہیں۔ دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں، یقیناً نماز بھی ذکر اللہ ہی ہے، لہٰذا 5 نمازیں اول آخر کی سنتوں اور نوافل کے ساتھ ادا کریں، اس سے ہمارے 1.5 سے 2 گھنٹے ذکر اللہ میں گزریں گے۔ ان 5 نمازوں میں 3 نمازیں وہ ہیں جن کے درمیان کا وقفہ کافی زیادہ ہے، عشاء سے فجر کے درمیان کافی وقت ہے، اسی طرح فجر سے ظہر تک کافی وقت بچتا ہے، لہٰذا عشاء اور فجر کے درمیان کچھ نوافل کی عادت بنائیں۔ زہ نصیب رات کو سونے سے پہلے بھی کچھ نہ کچھ نوافل ادا کر لیے جائیں، اور کاش تہجد کی عادت بن جائے۔ یوں ہی فجر اور ظہر کے درمیان اشراق و چاشت کے نوافل ہیں، یہ نوافل بھی پابندی سے ادا کیے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام کریں، وہ یہ کہ ہر نماز کے بعد کچھ نہ کچھ ذکر اللہ کی عادت بنا لی جائے، مثلاً ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ یعنی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیں۔ زہ نصیب ہر نماز کے بعد کم از کم 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لی جائے، یوں ہی دن کا کم و بیش 1/4 حصہ ذکر اللہ میں گزرے گا۔ دن اور رات میں 2 وقت بہت اہم ہے، ایک فجر کے بعد کا وقت، دوسرا عصر کے بعد کا وقت۔
اللہ پاک نے اس وقت ذکر کرنے کی خاص تاکید فرمائی ہے، لہٰذا ان 2 وقتوں میں خصوصیت کے ساتھ کچھ ذکر و اذکار مقرر کر لیے جائے۔ اسی طرح مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت بھی بہت قیمتی ہے، اس وقت ذکر کرنا نماز پڑھنا مستحب ہے، لہٰذا مغرب کے بعد اوابین کے نوافل ادا کیجیے۔ اسی طرح رات کو وضو کر کے سوئیں، بستر پر آنے سے پہلے یا بستر پر لیٹ کر ہی کچھ دیر ذکر اللہ کر لیں، تسبیح فاطمہ پڑھ لیں۔ حدیث پاک میں ہے، جو بندہ وضو کر کے بستر پر لیٹے اللہ پاک کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ نیند آ جائے، رات میں جب بھی کوئی دعا مانگے اللہ پاک اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ پھر جب نیند سے جاگے تو دعا پڑھے۔ اسی طرح دن اور رات میں کیے جانے والے مختلف کاموں، مثلاً گھر میں آنے جانے، کھانا کھانے، کپڑے پہننے وغیرہ کی دعائیں یاد کر لیں، انہیں پڑھتے بھی رہیں۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو بندہ یہ عادت بنا لے اس کا شمار ذکر اللہ سے زبان تر رکھنے والوں میں ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں فضولیات سے بچنے اور ہر وقت ذکر اللہ میں مصروف رہنے کی توفیق بخشے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔